بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلسماتی آئینہ۔ اس نادر و نایاب طلسماتی آئینے میں ہر شخص چاہے نابالغ ہو یا بالغ ہو، جب اور جہاں چاہے روحانیات کی پر اسرار مخفی مخلوق کو حاضر کر کے انتہائی عجیب و غریب اور حیرت انگیز کمالات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، خفیہ باتوں اور پوشیدہ رازوں کو انکشاف کر سکتا ہے۔ آئینے کی مدد سے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات معلوم کیے جا سکتے ہیں، جیسے گمشدہ انسان و حیوان کی روح کو حاضر کر کے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ مقدمات کی فتح و شکست کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ امتحان میں کامیابی ہوگی یا ناکامی، اس کے بارے میں بھی قبل از وقت معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جسمانی روحانی جملہ اقسام کی امراض کی کامیاب تشخیص کر کے معالج کا نام دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس طلسماتی آئینے کی مدد سے سحر جادو کرنے والے کا نام پتہ معلوم کرنا، کاروبار کے حالات کا پتہ چلانا، ملازمت میں ترقی تبدیلی اور غیر ممالک جانے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس طلسماتی آئینے سے مدد لے سکتے ہیں۔ مدفون خزانوں کا مشاہدہ کر کے جگہ کا تعین کرنا، دور دراز ملکوں کی خبریں معلوم کرنا، جنات کی دنیا کا نظارہ کرنا، سالہ سال کے مردہ انسانوں، شہیدوں اور اپنے اسلاف کی روحوں سے ملاقات کر کے دنیا و عالم برزخ کے پوشیدہ حالات کا معلوم کرنا، اور ایسی جنسی حالات و واقعات جن کا تصور خواب کی دنیا میں بھی ممکن نہ ہو، اس آئینے میں روحانیات کی مدد سے دیکھے اور معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ طلسماتی آئینے سے مراد کسی قسم کا کوئی خاص آلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عمدہ صاف شفاف آئینہ حاصل کر کے اس کے عین وسط میں سیاہی سے ایک دائرہ بنائیں اور اس پر خوشبو اور عطر گلاب لگائیں۔ پرہیز جلالی جمالی رکھیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور ہر وقت باوضو رہیں۔ عمل کے لیے آئینے کو میز پر یا سامنے دیوار پر رکھیں، یا دیوار پر آویزہ بھی کر سکتے ہیں، اور کامل اعتماد اور یکسوئی کے ساتھ، پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ اس عبارت کو بلا تعین تعداد اس قدر تلاوت کریں کہ آئینے کا سیاہ نشان دھندلا ہو کر میدان سا نظر آنے لگے، اور جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو آپ اس وقت میدان کی طرف غور سے دیکھیں، اپنی پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتے رہیں اور اس عبارت کا ورد کرتے رہیں۔ چند لمحات کے بعد میدان میں آندھی، طوفان اور بارش کے مناظر پیدا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے بعد فوراً میدان میں فرش بچھتا ہوا نظر آئے گا، اور فرش پر تخت شاہی آراستہ ہو جاتا ہے، جس پر دنیائے روحانیت کے تاجدار حضرت شیخ قطب شاہ اہلیہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک حاضر ہوتی ہے، جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوں، آپ انتہائی ادب کے ساتھ ان کو سلام کریں، اور جس بارے میں بھی آپ پوچھنا چاہتے ہوں، جس چیز کے بارے میں آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہوں، زمین میں دفن خزانوں کے بارے میں جاننا چاہیں، محبوب کے دل کا حال جاننا چاہیں، دنیا کے کسی بھی شخص کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی فوت شدہ کا حال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی فوت شدہ کا حال دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے، اس کو کشف قبور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے، اور حدیثوں میں اس علم کا تذکرہ موجود ہے۔ کشف قبور، قبر والوں کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ تسخیر ارواح کے طلسماتی آئینے کا محولہ بالا عمل اعمال اکبر کے سلسلے کے عملیات میں سے ایک ایسا عمل ہے جو سریع الاثر اور مؤثر ہونے کے اعتبار سے عجیب و غریب حقائق کا حامل بھی ہے۔ جس طرح باقی عملیات اور وظائف کے لیے زکوٰۃ کی شرط اولین ہے، اسی طرح یہ عمل بھی فوائد و نتائج کے لیے اپنی متعلقہ شرائط کی ادائیگی کی بجا آوری کا تقاضا کرتا ہے۔ چنانچہ ترتیب عمل کے مطابق اس عمل کو بغیر زکوٰۃ کے نہیں کیا جا سکتا۔ اس عمل کی پہلے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جمعرات کے دن نوچندی جمعرات کو آدھی رات کو اٹھ کر غسل کریں، 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھیں، اس کے بعد مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس عبارت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اسی جگہ سو جائیں۔ 11 دن یہ عمل اسی طرح لگاتار کریں، یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد عمل آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ عمل کے بعد ہمیشہ اس عمل کی مداومت کرتا رہے تاکہ عمل کی قوت اور تاثیر برقرار رہے، یعنی ہر روز اسی طرح 41 مرتبہ رات کو پڑھ لیا کریں۔ عمل کی تسخیر کے بعد جب بھی آپ اس عمل کو استعمال میں لائیں گے، یقیناً عمل کے طلسماتی روحانی نتائج و اثرات کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ اس حقیقت کو لوہے دل پر رقم کر لیں کہ جب تک کوئی عامل عملیاتی اصول قواعد کا پابند نہیں بن سکتا، اس وقت تک اس کے لیے کوئی بھی عمل نہ تو نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ ماہر کامل ہونے کا دعوے دار بن سکتا ہے۔ ایک عامل کے لیے طہارت ظاہری باطنی کا پابند ہونا عملیات کی شرائط و آداب میں سے ایک اہم ترین شرط ہے، اور اس شرط پر ایک ایسا عامل ہی کار بند ہو سکتا ہے جو خدائے بزرگ و برتر کی یکتائی اور شہنشاہیت پر پورے دل سے صدق دل سے یقین کامل رکھتا ہو، رزق حلال کماتا ہو اور کھاتا ہو، احکامات شریعہ کی بجاوری کا پابند ہو، خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو۔ یہ وہ ضروری امور و شرائط اور اصول ہیں جن کی رعایت کیے بغیر عملیات پر عمل پیرا ہونا عمل کو ناکامی و نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جب تک عامل کامل یقین کے ساتھ یہ عمل نہیں کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول پر کامل یقین نہیں رکھے گا، نماز روزے کا پابند نہیں ہوگا، کثرت سے درود پاک نہیں پڑھے گا، وہ کبھی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی عمل ہو۔ اس لیے شرائط جلالی جمالی پرہیز لازمی کریں، اس کے بعد اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو بھی اس عمل کی اجازت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ جو عبارت آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھیں: عظمت علیکم یا صاحب الارسی والتوسی مرسل الرحمتی ومحتی المناہجی، عظمت علیکم یا صاحب البحر والقوسی سائر الکراماتی ومحبت المعارجی بحقی علین تویسن سلجو امیشن حجلیشن تر تر کباشن عجیب دعوتی سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکتی والروح، عظمت علیکم یا صاحب الاسر والثواب ناصر المیزان والمتین یا حادشن زمانوشن بحق شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ عبارت آپ مسلسل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو کبھی کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی اس عمل میں آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔